نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية، أن نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، شیخ الاسلام الامام المجدد محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی کتاب کشف شبہات ہم پڑھ رہے ہیں، اور جو شبہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں پچھلے چند درسوں سے، وہ مشرکین کا یہ شبہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کیسے تم ہمیں جو پہلے کے زمانے کے جو مشرکین ہیں ان کے برابر کر دیتے ہو۔ تو اس شبہ کے جواب میں مؤلف رحمہ اللہ نے، جیسا اس کتاب میں ہے اور دوسری کتابوں میں بھی جیسا محققین نے اس کو ترتیب دی ہے، انہوں نے اس کے لیے تقریباً نو جواب انہوں نے دیے ہیں، نو جواب انہوں نے جمع کیے ہیں۔ تو اس سے پہلے ہم 8 جواب پڑھ چکے ہیں یا 7 جواب پڑھ چکے ہیں۔ اس میں کہتا آ رہا ہوں کہ اس میں تھوڑا اختلاف ہے، لیکن بہرحال یہ جو شبہ ہے یہ یہاں پر 8 ہے، لیکن میری کتاب میں 9 ہے، تو کوئی بات نہیں، اس کے ساتھ ہم آج کا درس شروع کرتے ہیں۔ باللہ توفیق، نبدأ على برکۃ اللہ۔ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فقال المؤلف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كشف الشبهات: إله كما لهم آلهة. ایک اور بار پڑھو سعد، ایک اور بار پڑھو۔ الجواب الثامن: ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله عز وجل عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. اس کے بعد الجواب التاسع: وقول أناس من الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، فحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا مثل قول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها. تو دراصل یہ یہاں پر انہوں نے اس طریقے سے ترتیب دی ہے، الجواب الثامن یعنی کہ 8واں جواب اور 9واں جواب، اور دوسری کتابوں میں دونوں کو ملا کر اس کو 9ویں جواب سے ترتیب دی گئی ہے۔ بہرحال ترجمہ اس طریقے سے ہے کہ ایک اور دلیل جو اس شبہ کے رد میں دی جاتی ہے وہ ہے بنو اسرائیل کی دلیل، جس میں مؤلف رحمہ اللہ نے کہا کہ ومن الدلیل علی ذلک ایضا، کہ اس شبہ کے رد میں یہ بھی دلیل ہے ما حکی اللہ عن بنی اسرائیل، جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ذکر کیا ہے قرآن میں، مع اسلامہم، بنو اسرائیل اس زمانے کے مسلمان تھے،
کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے تھے اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، تو اسی لیے وہ اس زمانے کے مسلمان تھے اور وہ اسلام پر تھے، کیونکہ اسلام یہی دین اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ وعلمہم، کے پاس علم بھی تھا، تورات تھی ان کے پاس، وصلاحہم، اور بنو اسرائیل میں کئی ایسے لوگ تھے جو صالحین میں سے تھے، لیکن زیادہ تر جیسا قرآن بھی اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن بنو اسرائیل میں، یہود و نصارہ میں زیادہ لوگ فاسق تھے۔ بہرحال انہم قالوا، انہوں نے کہا، لموسیٰ، موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا، اجعل لنا الہا کما لہم آلیہ۔ یہ قصہ جو ہے مشہور قصہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا اور بنو اسرائیل کا۔ تو انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے، جب انہوں نے دیکھا کہ قوم ہے، کوئی قوم ہے اور قوم کا ایک بت ہے جس کی وہ عبادت کرتے ہیں، تو انہوں نے وہی مطالبہ کیا، موسیٰ علیہ السلام سے بنو اسرائیل نے وہی مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے بھی ایک الہ بنا دے، اجعل لنا الہا، اسی طریقے سے ہمارے لیے بھی ایک بت بنا دے، الہ کما لہم آلہہ، یعنی کہ وہ قوم جو بت پرست قوم تھی ان کا ایک نہیں، کما لہم آلہہ، ان کے کئی بتیں تھے، تو اس طریقے کا بت ہمیں بھی ایک بنا کر دے دے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ ہوا، لیکن بت نہیں تھا بلکہ ایک جھاڑ تھا۔ وقول اناس من الصحابہ رضی اللہ عنہم، اور بعض لوگ صحابہ میں سے بعض لوگوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ کہا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اجعل لنا ذات انواط، ہمارے لیے بھی ایک ذات انواط، ایک درخت ہمارے لیے بھی بنا دو۔ فحلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی اور کہا ان هذا مثل قول بنی اسرائیل لموسیٰ، تو یہ تمہارا جو قول ہے یہ قول ویسا ہی ہے جیسا بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا مطالبہ، اجعل لنا الہا، ہمارے لیے بھی ایک ایسا بت بنا دو جیسا اس قوم کے بتیں ہیں۔ تو یہ جو دلیل یہاں پر لائے ہیں مؤلف رحمہ اللہ، اس میں جو قصہ ہے وہ ذات و انواط کا قصہ ہے۔ اس کو مؤلف رحمہ اللہ نے کتاب التوحید میں ایک خاص باب کے تحت اس قصے کو ذکر کیا ہے اور اس کے مسائل کو بیان کیا ہے جو توحید اور شرک کے متعلق ہیں۔ تو واقعہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کی طرف جا رہے تھے۔ تو مشہور ہے غزوہ حنین، جو بڑے غزوات ہوئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غزوے کیے کفار اور مشرکین کے ساتھ، یہ ان بڑے غزووں میں سے ایک بڑا غزوہ تھا، غزوہ حنین، اور یہ غزوہ فتح مکہ کے بعد ہوا۔ تو مکہ میں جو مسلمان ہوئے تھے، مکہ کے لوگ، تو وہ بھی مشہور ہے، فتح مکہ کا واقعہ مشہور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو معاف کر دیا جو بھی انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مصیبتیں، پریشانیاں، ظلم کیے تھے، دوسرے صحابہ پر جو ظلم کیے تھے، ان سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، اور کہا کہ جو حرم کے دائرے میں ہے، یعنی کہ مسجد الحرام کے دائرے میں ہے، وہ اس کے لیے امن ہے، اور جو ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے امن ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم کو دیکھ کر مکہ والے فوج در فوج اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو اس کے بعد غزوہ حنین کا واقعہ پیش آیا، تو مکہ کے کئی لوگ بھی اس غزوے میں شمار تھے۔ تو جب وہ جا رہے تھے تو انہوں نے وہ درخت جو مشہور درخت تھا مشرکین کے نزدیک، جس کو
ذات و انوات کہتے ہیں اس درخت سے وہ گزرے. اور یہ واقعہ ابو 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 واقد اللیثی رضی اللہ عنہ، ان سے سنن الترمذی میں یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے، اور اس کی سند جو ہے وہ صحیح ہے. تو ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ابھی ابھی نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حنین کی طرف جا رہے تھے. ہم یہ درخت سے گزرے، ذات و انوات جو درخت تھا وہاں سے گزرے. یہ جو درخت تھا، یہاں پر مشرکین آ کر دو عمل کیا کرتے تھے. پہلا عمل تھا یعکفون عندها، اعتکاف کرتے تھے. تو اعتکاف یعنی کہ ایک جگہ جا کر بیٹھنا اور وہاں پر عبادت کرنا، وہی اعتکاف ہے. تو اعتکاف عبادت ہے، اور اس کو مسجد میں کیا جاتا ہے، اللہ کے گھر میں کیا جاتا ہے اعتکاف. لیکن مشرک اس درخت کے دائرے میں بیٹھ کر اعتکاف کیا کرتے تھے. تو یہ ایک عبادت تھی جو انہوں نے غیر اللہ کی طرف صرف کر دی تھی. دوسری جو عبادت تھی، وہ اپنے ہتھیار اس پر لگا دیتے تھے، اس درخت پر ہتھیار لگا دیتے تھے، اور اس سے برکت حاصل کرنا، اس درخت سے ہتھیار اس پر لٹکا کر برکت حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو یہ دونوں عبادتیں جو ہیں یہ غیر اللہ کی طرف انہوں نے صرف کر دیا تھا. برکت اگر حاصل کرنا ہے تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہی مانگی جاتی ہے کسی چیز میں برکت، اور اس میں برکت دینے والے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہیں. اللہ عز و جل کے علاوہ کوئی بھی برکت نہیں دے سکتا ہے. تو اگر کسی چیز میں برکت ہے تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے. تو یہ تھا مشرکین کے یہ تھے دو مشرکین کے عمل. تو جب بعض صحابہ نے، یعنی کہ خصوصاً وہ لوگ جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، اس میں سے ابو واقد اللیثی، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ درخت ہے ذات و انوات، تو انہوں نے وہی مطالبہ کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اجعل لنا ذات انوات، ہمارے لیے بھی ایک ایسا درخت متعین کر دیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ ہم بھی وہاں جیسا مشرکین کرتے ہیں ویسا ہم وہاں پر کریں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کا انکار کیا، کہا اللہ اکبر، تکبیر کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کہا جیسا کہ مؤلف یہاں پر ذکر کیے ہیں فحلف، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھایا، والذی نفسی بیدہ، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انہا السنن، یہ گزرے ہوئے قوموں کی عادتیں ہیں، یہ گزرے ہوئے قوموں کی سنتیں ہیں. قلتم، تم نے ایسا ہی کہا، کما قال بنو اسرائیل لموسیٰ، جیسا بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لترکبن سنن من کان قبلکم، اور تم یعنی کہ مسلمان جو گزری ہوئی قومیں ہیں ان کے نقش قدم پر چلیں گے. اور یہ جو حدیث ہے گزرے ہوئے امتوں کے نقش قدم پر چلنا، یہ کئی احادیث میں مختلف الفاظ میں اس کا ذکر کیا گیا ہے. لترکبن سنن من کان قبلکم اذو القدۃ بالقدۃ، کہ تم ان کے ہر ایک نقش، ہر قدم کے نقش پر تم قدم رکھو گے. حتی لو دخلوا جحر ضب، یہاں تک کہ اگر وہ ضب ایک جانور ہوتا ہے جو
گرگٹ کی طرح ہوتا ہے لیکن بڑا ہوتا ہے، اور وہ صحرا میں رہتا ہے، اور اس کے سرنگیں ہوتی ہیں زمین کے تحت۔ تو بڑی عجیب مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ضب کا مثال دے کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ لوگ ضب کی سرنگ میں بھی گھس جائیں تو تم وہاں بھی گھسو گے۔ مسلمانوں کے متعلق یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی، حتی لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، تو تم وہاں پر بھی ان کے پیچھے جاؤ گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا الیہود والنصارى یا رسول اللہ، کیا اس سے مراد یہود اور نصارہ ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فمن، اور کون ہو سکتا ہے؟ تو آج دیکھیں، آج مسلمانوں کی حالتیں دیکھیں، جو یہود اور نصارہ نے کیا ہے اسی نقش قدم پر چل رہے ہیں ہر ایک اعتبار سے۔ شرک میں یہود اور نصارہ کیا کرتے تھے، انبیاء اور صالحین کی عبادت کیا کرتے تھے، تو آج کے مسلمان بھی وہی کر رہے ہیں۔ تو جو انہوں نے کیا یہود اور نصارہ آج کے مسلمان کر رہے ہیں، یہاں تک کہ وضاح میں بھی وہ انہی کی تقلید کرتے ہیں، لباس میں، رہن سہن میں، زبان میں۔ تو یہ جو پیشن گوئی تھی یہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں، اپنے آنکھوں سے دیکھتے آ رہے ہیں، لیکن خصوصاً یہاں پر جو مسئلہ یہاں پر مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے وہ ہے شرک کے متعلق، کیونکہ یہاں پر یہی گفتگو ہو رہی ہے کہ مشرکین شرک کرتے ہیں لیکن اعتراض کرتے ہیں کہ وہ شرک نہیں کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ کیسے تم ہمیں جو اس زمانے کے جو مشرکین تھے اس زمانے کے مشرکین کے برابر ہمیں ٹھہرا دیتے ہو۔ اسی کی رد میں اس دلیل کو مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں پر پیش کیا ہے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم اس واقعے کو دیکھیں گے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب شرک کی بات آتی ہے اور شرک کا رد کرنا ہے تو اس میں تاخیر نہیں ہے، اس میں دیری نہیں کی جائے گی، اور اس کا رد فوراً کر دیا جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تکبیر کہا، فوراً تکبیر کہہ کر اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی وحدانیت کو ذکر کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اکبر، فوراً اس کا انکار کر دیا۔ تو اس میں تاخیر نہیں ہوتی ہے۔ دوسرا، موسیٰ علیہ السلام نے بھی ایسا ہی انکار کیا تھا۔ یہی انبیاء اور رسول کا طریقہ ہوتا ہے۔ عقیدے کے معاملے میں انبیاء اور رسول کا طریقہ ایک ہی ہوتا ہے، جو فروعی مسائل ہیں اس میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن عقیدے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سارے انبیاء اور رسول کا ایک ہی عقیدہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی بنو اسرائیل کا انکار کیا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا انکار کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جو یہ طلب کر رہے ہیں وہ صحابہ تھے، وہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے، اور وہ غزوے میں شرکت کرنے کے لیے بھی نکل پڑے تھے اللہ کی راہ میں۔ یہ تو جہاد فی سبیل اللہ تھا، غزوہ حنین۔ لیکن انہوں نے ایسا مطالبہ کیا جو شرکیہ تھا، تو اس کا رد فوراً کر دیا گیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اس کی بھی وضاحت کر دی کہ یہ گزری ہوئی قوموں کے طریقے ہیں، ان کی سنتیں ہیں جو دہرائی جا رہی ہیں۔ تو اس میں ایک جو اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی
بغیر علم کے کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جو شرکیہ ہے یا کفریہ ہے تو اس پر فوراً تکفیر نہیں کی جائے گی، اس پر فوراً تکفیر نہیں کی جائے گی، اس کو آگاہ کیا جائے گا، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل کے ساتھ کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کے ساتھ کیا۔ اس کو کہتے ہیں تنبیہ، تنبیہ دینا، آگاہ کرنا کہ یہ کفر اور شرک ہو سکتا ہے۔ تو جب کوئی شخص ایسا کرتا ہے اور اس کو آگاہ کیا جاتا ہے اور وہ فوراً اس سے رجوع کر لیتا ہے تو اس کی تکفیر نہیں ہوتی ہے، اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی، کیونکہ اس نے فوراً توبہ کر لیا، فوراً اس نے رجوع کر لیا۔ لیکن اگر وہ اسی بات پر اڑا رہا، اس کو آگاہ کرنے کے باوجود، اس کے سامنے دلائل رکھنے کے باوجود، اور یہ جو کلمات ہیں یا جو بھی ہے، اگر وہ کفریہ شرکیہ ہے، اگر اس سے وہ باز نہیں آیا تو اس کے بعد ہی اس کی تکفیر کی جاتی ہے۔ تو یہ سب کیوں بتایا جا رہا ہے، کیوں مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے، اور کیوں جو علماء نے اس فن کی شرح کی ہے وہ کیوں کہتے ہیں یہ سب مسائل، یہ کیوں فوائد یہ سب بیان کرتے ہیں؟ اس لیے کہ بنو اسرائیل اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، انہوں نے فوراً اس سے رجوع کر لیا، انہوں نے فوراً اس سے رجوع کر لیا اور وہ شرک میں نہیں پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل کا انکار کیا، بنو اسرائیل نے فوراً رجوع کر لیا، انہوں نے چھوڑ دیا اس کو۔ اسی طریقے سے بعض صحابہ نے جب یہ مطالبہ کیا ذات و انوات کا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر انکار کیا، اور شدید طریقے سے انکار کیا، فوراً کیا اور شدید طریقے سے انکار کیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر یا تسبیح تبھی کہتے تھے، یعنی کہ بات کا کلام کی شروعات میں تبھی کہتے تھے جب توحید پر آنچ آنے والی ہے، تو تبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کئی حدیث میں ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ اکبر فوراً اور شدت کے ساتھ، سبحان اللہ فوراً شدت کے ساتھ۔ اسی طریقے سے جب ایک شخص ہاتھ میں کڑا ڈال کے آئے اور کہا کہ یہ کمزوری بیماری دور کرنے کے لیے ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انزعها، نکال کے پھینک دو اس کو۔ تو جب توحید کی بات آتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کا رد کرتے ہیں اور شدت کے ساتھ اس کا رد کرتے ہیں۔ بہرحال، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کا انکار کیا، بنو اسرائیل نے اسے رجوع کر لیا، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات و انوات کے مطالبے پر انکار کیا، شدت کے ساتھ انکار کیا، تو صحابہ نے اس کو فوراً چھوڑ دیا، تو وہ شرک میں نہیں پڑے۔ لیکن جو مشرک ہیں، جو اپنے شرک پر اڑے ہوئے ہیں اور اعتراضات پیش کر رہے ہیں اور شبہات پیش کر رہے ہیں، تو ان کا کیا کہنا ہے؟ تو یہ جو جواب ہے، یہ جواب اس میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور بنو اسرائیل نے فوراً رجوع کر لیا، اور انہوں نے جو صرف ایک مطالبہ تھا وہ اس میں پڑھے ہی نہیں، پڑھنے سے پہلے ہی انہوں نے رجوع کر لیا، تو ان پر کوئی بات نہیں رکھی جائے گی۔ لیکن جو شرک میں مبتلا ہیں اور یہ شبہات پیش کر رہے ہیں، تو ان کے رد میں مؤلف رحمہ اللہ نے اس کی مزید تفصیل اس کے بعد والے صفحوں میں انہوں نے اس کے متعلق اور تفصیل بیان کی ہے۔ نعم۔
شبهة للمشركين يدلون بها عند القصتين، وهي أنهم لم يكفروا بطلبهم، ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا. فالجواب أن تقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا، ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا، وهذا هو المطلوب. تو اس قصے کے متعلق مشرقین کا جو شبہ ہے جس سے وہ یدلونا کا مطلب ہے اس کو دلیل بنانا، تو اس کو دلیل بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ولیکن المشرکین شبہتن، اور مشرکین کے نزدیک ایک شبہ ہے، یدلون بہا، اس کو دلیل بناتے ہیں عند ہذہ القصہ، اس قصے کو لے کر، وہ یہ ہے کہ انہم یقولون، کہ مشرکین کہتے ہیں کہ ان بنی اسرائیل لم یکفروا بذلک، کہ بنو اسرائیل کی تکفیر نہیں کی گئی اس مطالبے کے بعد، وکذالک الذین قالوا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طریقے سے جو صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذات انواط کا مطالبہ کیا، انہوں نے بھی کفر نہیں کیا، اجعل لنا ذات انواط لم یکفروا، تو انہوں نے کفر نہیں کیا۔ فالجواب، اس کا جواب یہ ہے کہ ان تقولا، کہ تم اس کا جواب اس طریقے سے دو گے، اس کہتے ہوئے ان بنی اسرائیل لم یفعلوا، کہ بنو اسرائیل نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے رجوع کر لیا، وَكَذَلِكَ الَّذِينَ سَأَلُوا النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم لم يفعلوا، اور اسی طریقے سے جو بعض صحابہ نے یہ ذات و انوات کا مطالبہ کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے بھی نہیں کیا، لم يفعلوا، انہوں نے وہ نہیں کیا، ولا خلاف، اور یہ خلاف نہیں ہے اس بات میں، ان بنی اسرائیل لو فعلوا ذلك لکفروا، لیکن اگر بنو اسرائیل نے ایسا کیا ہوتا، یعنی کہ ایک بت بنا لیا ہوتا اپنے لیے، تو یقیناً یہ کیا ہے، یہ ان کے لیے کفر کا باعث بن جاتا، یعنی کہ وہ کفر کر پڑتے۔ اسی طریقے سے وَكَذَلِكَ لَا خِلَافَ، اور اس میں بھی خلاف نہیں ہے، اختلاف نہیں ہے، کہ الذین نہاہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو، یعنی کہ بعض صحابہ نے جب ذات و انوات کا مطالبہ کیا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا، لو لم یطیعوہ، اور انہوں نے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کی ہوتی، واتخذوا ذات انوات، اور اپنے لیے ایک ذات و انوات جیسا درخت بنا لیتے جس کے پاس وہ اعتکاف اور برکت حاصل کرنے کی کوشش کرتے، بعد نہیہ، اس کے بعد کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا ہے، وہ کفر میں پڑ جاتے، لکفروا، یعنی کہ وہ مشرک ہو جاتے، کفر میں پڑ جاتے۔ هذا هو المطلوب، اور یہی بات مطلوب ہے، یہی بات یہی بات کی وضاحت ہم چاہتے ہیں کہ صحابہ، بنو اسرائیل اور صحابہ اس میں نہیں پڑے، کیونکہ ان کی شدت کے ساتھ ان کا انکار کیا گیا تھا، لیکن جو مشرک ہیں، وہ مشرک اس آگاہی کو نہیں لیتے ہیں، اس انکار کو نہیں لیتے ہیں، صرف وہ یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیا۔ تو یہ جو شبہ ہے بنو اسرائیل کا ہو یا ذات و انوات کا، یہ جو قصہ ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بنو اسرائیل نے اپنے لیے ایک الہ بنا لیا، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بعض صحابہ نے ذات و انوات بنا لیا، کیونکہ بنو اسرائیل اور
بنو اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کے صحابی تھے اور صحابہ رضی اللہ عنہم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، انہوں نے فوراً رجوع کر لیا. تو اگر وہ کر پڑتے تو یقیناً وہ مشرک ہو جاتے اور وہ کفر میں پڑ جاتے، ان کی تکفیر کی جاتی. اگر یہ جو صحابہ تھے مثال کے طور پہ، اگر یہ صحابہ جنہوں نے ذات و انوات کا مطالبہ کیا تھا، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کرنے کے بعد اگر انہوں نے ذات و انوات بنا لیتے اپنے لیے، تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد نہیں کرتے، ان کے ساتھ قتال نہیں کرتے؟ کیونکہ وہ مشرک ہو گئے تھے. تو مشرکوں سے ہی قتال، کافروں سے ہی قتال اور جہاد کیا جاتا ہے. تو یہ جو شبہ ہے مشرکین کا، یہ جو شبہ ہے، جو یہ اس قصے سے وہ دلیل بنانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے شرک کے لیے، اس کا رد اسی دلیل میں ہے. تو ایسا ہی ہوتا ہے، جو بھی دلیل ہے، جو مشرک کافر ہو، مشرک ہو، بدعتی ہو، جو بھی وہ دلیل لینے کی کوشش کرتا ہے قرآن اور حدیث سے، ہمیشہ یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ دلیل خود اس کے خلاف دلیل بن جاتی ہے، وہ دلیل خود اس کے خلاف حجت بن جاتی ہے. اس کو کئی اہل العلم نے یہ طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہے، خصوصاً ابن تیمیہ رحمہ اللہ. اور وہ کہتے ہیں، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو اہل البدع ہیں، اہل الہوا ہیں، وہ کوئی بھی دلیل لے کے آ جائے قرآن اور حدیث سے. اگر قرآن تو صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، لیکن اگر حدیث صحیح ہے، حدیث ضعیف یا موضوع جھوٹی حدیث نہیں ہے، تو اگر حدیث صحیح ہے، قرآن کی آیت ہے اور حدیث صحیح ہے، اور اہل البدع والہوا اگر یہ اس کو دلیل بنا کے لے آئیں، تو وہی دلیل ان کے لیے، ان کے خلاف حجت ہے. تو یہ طریقہ جو ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا طریقہ مشہور ہے، جس طریقے سے انہوں نے اہل البدع والہوا کا رد کیا ہے. تو یہ جو مشرکین کا جو یہ طریقہ ہے، اس میں سے دلیل لینا، کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی یہ مطالبہ کیا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی یہ مطالبہ کیا تھا، تو یہی ان کے خلاف دلیل ہے. کیونکہ انہوں نے مطالبہ تو کیا تھا، لیکن جب ان کا شدت سے ان کا انکار کیا گیا تو انہوں نے فوراً رجوع کیا اور اس کو چھوڑ دیا. لیکن مشرک ایسے تو نہیں ہیں. مشرکوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو تم کر رہے ہو، صالحین، اولیاء، جو بھی ہے، ان سے تم جو یہ کرتے ہو، ان کے متعلق جو شرکیہ کلمات اور شرکیہ اعمال جو کرتے ہو، اس سے باز آ جاؤ. تو باز نہیں آتے ہیں، وہ رجوع نہیں کرتے ہیں. تو یہ ایک اور دلیل ہے ان کے خلاف، مشرکین کے خلاف. لیکن مؤلف رحمہ اللہ نے اس کے ساتھ انہوں نے اس قصے کے متعلق بعض فوائد بھی انہوں نے یہاں پر پیش کیا ہے. ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها. پہلا فائدہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک مسلم، اور بعض اوقات کوئی عالم بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ عالم معصوم نہیں ہے. معصوم صرف اللہ کے انبیاء اور رسول ہیں، کیونکہ ان کو وحی کے ذریعے سے ان کی حفاظت ہی کی جاتی ہے. ان کے علاوہ جتنا بھی بڑا عالم ہو، کوئی بھی ہو، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، اور وہ غلطی شرک کے متعلق بھی ہو سکتی ہے. وقد يقع في انواع من الشرك، تو ہو سکتا ہے کہ ایک مسلم یا ایک عالم بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شرک میں پڑ سکتا ہے، لا يدري عنها، تو اس کو اس کا علم نہیں ہے. تو اسی لیے اس میں سب سے پہلے ہمارے لیے درس یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنا عقیدہ درست کر لینا چاہیے. سب سے پہلے توحید سب سے پہلے ہے. توحید کیا ہے وہ جان لینا چاہیے، اور اس کے بعد شرک کیا ہے وہ بھی جان لینا چاہیے، تاکہ ہم اپنے آپ کو بچا سکیں. توحید کیا ہے؟
توحید الربوبیہ، توحید الالوہیہ، توحید الاسماء و صفات، اس کا علم ہمیں حاصل کرنا بے حد لازم ہے، بے حد ضروری ہے۔ یہاں تک کہ اہل العلم نے کہا ہے کہ انسان کو کھانے پینے سے زیادہ بلکہ ہوا سے زیادہ ضروری اس کے لیے توحید کا علم ہے، کیونکہ تو غذا ہوا اس کی دنیا کے لیے ہے، لیکن توحید اس کی دنیا اور آخرت کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے شرک کیا ہے، شرک کے کتنے قسمیں ہیں، شرک اکبر کیا ہے، شرک اصغر کیا ہے، وہ سب اس کے متعلق ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس کے متعلق علم حاصل کرے تاکہ وہ اپنے آپ کو بچا سکے شرک سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور عجیب مثال پیش کی ہے اس کے متعلق، شرک کے متعلق۔ کہتے ہیں کہ شرک ایسا ہوتا ہے اندھیری رات میں کالے پتھر پر ایک کالی چینٹی چل رہی ہے، کس کو پتا چلتا ہے؟ آپ بیٹھے ہیں، آپ کے پیچھے سے 1 کروڑ چونٹیاں گزر گئی تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن شرک ایسا ہے اندھیری رات میں جہاں پہ کوئی روشنی نہیں ہے، نہ چاند کی روشنی ہے نہ تاروں کی روشنی ہے، کالے پتھر پر کالی چینٹی چل رہی ہے۔ تو ہمیں کتنا زیادہ احتیاط کرنا پڑے گا اپنے آپ کو شرک سے بچانے کے لیے۔ تو مؤلف رحمہ اللہ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مسلمان یا کوئی عالم بھی شرک میں، کوئی بھی شرک میں پڑ سکتا ہے۔ فتفید نعم فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان۔ تو یہ صرف ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ ایک اور فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ التعلم والتحرز، کہ ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے، اور تحرز یعنی کہ اپنے آپ کو بچا لینا چاہیے۔ حرز کہتے ہیں ایک ایسی جگہ جہاں پر کسی چیز کو حفاظتی سے رکھا جاتا ہے۔ تحرز کا مطلب ہے کہ ہمیں ایسا ایک قلعہ ہمارے اطراف بن لینا چاہیے جس سے علم کا ہونا چاہیے، قلعہ جس سے ہم شرک کو اندر آنے سے ہم روک سکتے ہیں، تحرز۔ ومعرفت ان قول الجاہل، اور یہ جان لینا، ایک جاہل ہی کہہ سکتا ہے، اس کا قول یہ ہے کہ التوحید فہمناہ، کہ توحید تو ہم نے سمجھ لیا ہے۔ تو یہ جو بات یہ کہتا ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ توحید کو ہم نے سمجھ لیا ہے، تو وہی سب سے بڑا جاہل ہے۔ ان ھذا من اکبر الجہل، تو یہی سب سے بڑا جاہل ہے، اور یہ مکائد الشیطان، اور شیطان کی مکاریوں میں سے ایک مکاری ہے کہ وہ انسان کو اس کو یہ اطمینان دے دیتا ہے کہ اس نے توحید کو سمجھ لیا ہے، یعنی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس نے توحید کو سمجھ لیا ہے اور اس نے شرک کو سمجھ لیا ہے، تو وہ محفوظ ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم دیکھتے ہیں کہ 23 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید قائم کی، 13 سال توحید کی طرف دعوت دیا مکہ کے دور میں، اور 10 سال، اس 13 سال میں جو بنیاد پڑھی تھی توحید کی، 10 سال مدینے کے دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پوری دین کی، پورے عقیدے کی عمارت انہوں نے تعمیر کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آخری دم تک توحید کے ہی دروس ہوتے رہے۔ غزوہ حنین کا ہی واقعہ لے لیجئے، کب تھا یہ؟ تقریباً مدینے کے دور کے اخیر میں غزوہ حنین، اس کے بعد غزوہ تبوک ہوا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج وداع کیا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ تو یہاں پر بھی توحید کے دروس چل رہے ہیں۔
صحابہ کے اقوال کو دیکھیں، تابعین کے اقوال کو دیکھیں، تابعین کے اقوال کو دیکھیں، علماء کے اقوال کو دیکھیں، وہ ہمیشہ وہ ڈرے رہتے تھے کہیں وہ شرک میں نہ پڑ جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام، ان کی دعاؤں کو دیکھیں آپ قرآن میں، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، وَجْنُبْنِي، ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، وہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے بچا لے کہ ہم بتوں کی عبادت میں پڑے۔ سبحان اللہ۔ اولو العزم من الرسل، ابراہیم علیہ السلام جو اولو العزم ہیں اللہ کے رسولوں میں سے، ان میں سے ایک رسول ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی توحید کی دعوت کے لیے لگا دی انہوں نے، تو وہ دعا کر رہے ہیں۔ تو دوسرے جو لوگ ہیں وہ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے توحید کو سمجھ لیا ہے؟ توحید اور شرک یہ مرتے دم تک اس کو ہمیں پڑھنا ہے، یہی استقامت کی بنیاد ہے۔ تو کسی شخص کا یہ کہنا کہ توحید کو ہم نے سمجھ لیا ہے، یہ سب سے بڑا جاہل یہی ہے، من اکبر الجہل۔ تو سبحان اللہ، مؤلف رحمہ اللہ نے بہت گہری بات یہاں پر ذکر کی ہے، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں نصیحت ہے مسلمانوں کے لیے کہ مسلمان اس دھوکے میں نہ پڑ جائیں کہ انہوں نے اس توحید کو سمجھ لیا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو شرک سے بچا لیا ہے، محفوظ رکھ لیا ہے۔ نعم۔ وتفيض أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك وتاب من ساعته أنه لا يكفر۔ نعم، تو یہ بات بھی گزری ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہے، مجتہد بھی ہے، اذا تکلم بکلام کفر فهو لا يدري، اگر وہ کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس میں کفر ہو سکتا ہے اور وہ اس کو جانتا نہیں ہے، فنبه على ذلك، اور اس پر اس کی تنبیہ کی گئی ہو، اس کو آگاہ کر دیا ہو، وتاب من ساعته، اور اس نے فوراً اس سے توبہ کر لیا، رجوع کر لیا، انه لا يكفر، تو اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی، كما فعل بنو اسرائیل والذین سألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ بنو اسرائیل نے کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی ایسا ہی کیا۔ نعم۔ وتفيض أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسی طریقے سے یہ ایک اور فائدہ ہے کہ انہو لو لم یکفر، اگر وہ اس نے کفر نہیں کیا اور اس کی تکفیر نہیں کی گئی، فإنه يغلظ عليه الكلام، تو یغلظ کا مطلب ہے کہ اس کا انکار کرنے کے لیے اور اس کو آگاہ کرنے کے لیے ایک سخت الفاظ اس کے لیے استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے، تغلیظاً شدیداً، اور شدت کے ساتھ اس کا انکار کرنا پڑتا ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو یہ فوائد ہیں جو اس قصے سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں، اور مؤلف رحمہ اللہ واللہ اعلم، لیکن ایسا لگتا ہے اس متن کو پڑھنے سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا اس طریقے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مؤلف یہ کہہ رہے ہیں کہ جب توحید اور شرک کی بات آتی ہے تو اس میں دیری نہیں کرنا چاہیے، اگر انکار کرنا ہے تو فوراً انکار کرنا ہے اور شدت سے اس کا انکار کرنا ہے، کیونکہ یہاں پر توحید میں اگر کوئی خلل ہو رہا ہے تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کبریائی میں وہ خلل ہو رہا ہے، اور یہ ایک موحد کے لیے یہ قابل برداشت ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، ایک موحد کے لیے یہ قابل برداشت ہو ہی نہیں سکتا
کہ اللہ کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، اللہ کی عظمت میں کمی پیشی کی جا رہی ہے، اللہ کی توحید میں بے احترامی کی جا رہی ہے اور وہ خاموش رہے، یہ ایک موحد کا کردار نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کی غیرت اس کی غیرت اور اس کا توحید، اس کا ایمان یہ قبول نہیں کرے گا کہ اللہ کی شان میں گستاخی ہو، توحید کے اعتبار سے، دوسرے اعتبار سے بھی، لیکن یہاں پر اہمیت توحید کو دی جاتی ہے، کوئی بھی ہو۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء اور رسول کے ساتھ جو واقع پیش آئے، ابراہیم علیہ السلام اور آزر، ابراہیم علیہ السلام کا والد، نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور ان کا بیٹا لوط علیہ السلام اور ان کی بیوی، تو انہوں نے توحید کے لیے ان کو بھی چھوڑ دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم شرک ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس پر خاموشی اختیار کرنا یہ ایک موحد کی شان نہیں ہے، ایک موحد کا کردار نہیں ہے۔ اس پر فوراً انکار کیا جائے گا اور اس کو شدت کے ساتھ اس کا انکار کیا جائے گا۔ تو اس کے بعد جو مؤلف رحمہ اللہ نے متن میں جو شبہ لایا ہے، دراصل وہ ایک نیا شبہ ہے اور اس کے لیے وقت چاہیے۔ اگر ہم اس کو شروع کریں گے تو اس کو مکمل طریقے سے پڑھیں گے، تو اسی لیے یہاں پر رکتے ہیں۔ وباللہ التوفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفیقا۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولمشائخنا ولعلمائنا ولولاة امورنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انك سمیع قریب مجیب الدعوات۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ فیکم اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم۔